بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ اس سے پہلے ہم نے نماز کے ارکان بیان کیے۔ اب موضوع ہے نماز کی واجبات اور سنن۔ واجب کی جمع واجبات ہے اور سنت کی جمع سنن ہے۔ واجبات سے مراد نماز کے وہ اعمال ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کے ساتھ تاکید فرمائی ہے، جن پر آپ کا امر اور آپ کا حکم موجود ہے۔ ایسے افعال اور اعمال کو واجب کہتے ہیں، لیکن ان کا مرتبہ رکن کا نہیں ہے۔ رکن کے رہ جانے سے تو نماز ہی فاسد اور باطل ہو جاتی ہے، لیکن واجبات کے رہ جانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ ہاں، کوئی عمدن چھوڑتا ہے، اگر واجبات کو کوئی عمدن چھوڑے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے واجب کو چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہے، لیکن سہون رہ جانے سے سجدہ سہو کے ساتھ اس کا نقص پورا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری ہے نماز کی سنن۔ سنتن کی جمع سنن ہے۔ اس سے مراد وہ ہیں نبی علیہ السلام کے نماز کے اندر اقوال یا افعال جن پر آپ نے تاکید نہیں فرمائی، آپ نے ان کا حکم نہیں دیا، بلکہ وہ آپ کے فعل سے ثابت ہے، یا آپ کا اس پر کچھ امر ہے لیکن اس کی وہ تاکید نہیں جو واجب میں تاکید ہوتی ہے۔ اب نماز کے واجبات اور سنن میں کچھ اختلاف ہے۔ واجبات میں سے بعض علماء بسا اوقات ایک فعل یا عمل کو واجب کہتے ہیں اور دیگر اس کو سنت کہہ دیتے ہیں۔ تھوڑا سا فقہی اختلاف آ جاتا ہے، جیسے دعائے استفتاح ہے، اس کو جمہور نے مستحب اور سنت کا ہے، اور کئی علماء اس کو واجب کہتے ہیں۔ جیسے تعوذ ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ہے، یا اس طرح کے دیگر اعمال ہیں، ان کو بعض علماء واجب کہہ دیتے ہیں اور بعض سنت کا درجہ دیتے ہیں۔ تھوڑا سا فقہی اختلاف آ جاتا ہے ان اعمال میں۔ یا دیکھیے، واجبات نماز سے مراد وہ کام ہیں جو بھول کر رہ جانے کی صورت میں سجدہ سہو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ان کا درجہ شروط و ارکان کے بعد کا ہے، یعنی شروط اور ارکان کی تو یہ اہمیت ہے کہ ان کے چھوڑ دینے سے وہ عمدن رہ جائیں یا سہون رہ جائیں، نماز ہی باطل ہو جاتی ہے۔ اور فرق ان دونوں یعنی رکن اور واجب میں فرق یہ ہے کہ رکن رہ جانے سے اسے ادا کیے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، یعنی جب تک رکن کو ادا نہ کریں تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی، بلکہ اس کو ادا کرنے ہی سے نماز پوری ہوتی ہے۔ جبکہ واجب کے رہ جانے سے سجدہ صاف کر لینے سے نماز کا نقص پورا ہو جاتا ہے اور نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اب نماز کے واجبات کا تذکرہ دیکھیے۔ تکبیر تحریمہ تو نماز کا رکن ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد جو دیگر تکبیرات ہیں، دیگر تکبیرات اور رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، ان کو واجب کہا گیا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے کئی علماء نے دعا استفتاح کو واجب کہا ہے۔ دعا استفتاح جو نماز کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یا اس کے علاوہ اللہم باعد بینی و بین خطایا، جس سے ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کو کئی ائمہ نے واجب کہا ہے۔ اور اس کے واجب ہونے کی دلیل موجود ہے، سنن ابو داؤد اور نسائی میں صحیح حدیث ہے، اسرفا بن رافع کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه۔ فرمایا، تم میں سے کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی حتیٰ کہ وضو کرے، پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز کرے، اور پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اللہ کی حمد و ثنا سے مراد دعا استفتاح ہے جو نماز کے آغاز میں پڑھی جاتی ہے۔ وَيَقْرَأَ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور پھر وہ پڑھے جو اسے قرآن میسر ہو، سورۃ الفاتحہ یا اس کے علاوہ قرات کرے۔ اب اس حدیث میں آپ نے جو شروع میں فرمائی، إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ، کسی کی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی حتیٰ کہ وضو کرے، پھر اللہ اکبر کہے۔ وضو بھی شرط ہے، اور شروع میں اللہ اکبر کہنا وہ بھی رکن ہے، اور اس کے بعد وَيَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، یہ اس کے درمیان ہی آ گیا۔ اور شروع میں آپ نے فرمایا کہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، تو کم از کم اس کو واجب کا درجہ تو دینا پڑے گا۔ اس کے بعد قرات کا آپ نے ذکر کیا،
تو یہ ارکان و واجبات کے اندر آپ نے دعا استفتاح کا ذکر کیا۔ اس سے کئی علماء نے استدلال کیا ہے کہ دعا استفتاح پڑھنا واجب ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص نماز میں بعد میں شریک ہوا امام کے پیچھے اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ دعا استفتاح پڑھ سکے، تو وہ صرف اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورۃ الفاتحہ ہی پڑھ لے تو اس کی رکعت ہو جائے گی۔ اس کو ذرا استثناء دیا گیا ہے یا اس کو تھوڑی رخصت دی گئی ہے۔ البتہ جو شخص نماز کا آغاز کرتا ہے، جو شروع سے نماز پڑھتا ہے خود، اس کو شروع میں دعا استفتاح پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی۔ تو دعا استفتاح کو بھی کئی ائمہ نے واجب کہا ہے، یہ بات نوٹ کر لیجئے۔ یہاں پر انہوں نے اس کو سنت کہا ہے، جمہور اس کو سنت کہتے ہیں، لیکن کئی ائمہ نے دعا استفتاح کو واجب کہا ہے۔ تو اختیاری حالت میں دعا استفتاح کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جب انسان نماز کا آغاز کرتا ہے تو شروع میں دعا استفتاح پڑھنا، اس کو ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا استفتاح سے ہی نماز کا آغاز کرنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہی دعا استفتاح ہے کہ وہاں سے نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ جی، دعا استفتاح کے بعد جو سورۃ الفاتحہ ہے وہ تو نماز کا رکن ہے، نماز میں فرض ہے، بلا شبہ اس پر ارکان میں بات ہو چکی ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے اضافی قرات، سورۃ الفاتحہ سے اضافی قرات وہ مستحب اور سنت ہے، وہ واجب بھی نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ وہ واجب یا فرض ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم قرات کرتے ہیں پہلی دو رکعتوں میں یا اگلی دو رکعتوں میں، اگلی دو رکعتوں میں بھی اضافی قرات کی جا سکتی ہے، اس سے پہلے ہم نے اس کا تفصیل سے بیان کیا تھا۔ تو اضافی قرات وہ مستحب اور سنت ہے، وہ واجب نہیں۔ اس کے علاوہ جو تکبیرات انتقال ہیں، جو ایک رکن سے یا ایک عمل سے، ایک فعل سے دوسرے فعل میں منتقل ہوتے وقت تکبیر کہی جاتی ہے، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جاتا ہے، یہ تکبیرات انتقال ان کو کہتے ہیں، منتقل ہونے کی تکبیرات، ایک فعل سے دوسرے فعل میں منتقل ہونے کی تکبیرات۔ راجح قول کے مطابق یہ واجب ہے، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا بھی واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشگی سے کہا ہے، اور آپ نے ان کو کہنے کا حکم بھی دیا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کے رہ جانے سے سجدہ سہو لازمی ہے، یعنی اگر سہو رہ جائے، اور سجدہ سہو کرنے سے ان کا وجود بندے کے ذمے سے معاف ہو جائے گا، لیکن اس سے مندرجہ ذیل صورتیں مستثنا ہوں گی، جہاں پر تکبیرات انتقال اضافی تکبیر لازم نہیں ہے۔ نماز عید اور استسقاء کی اضافی تکبیرات پہلی تکبیر کے علاوہ، پہلی تکبیر واجب ہے، بعد والی واجب نہیں۔ نماز جنازہ کی تو باقی ساری تکبیرات ہی رکن ہے۔ البتہ جو نماز کی عموماً جو تکبیرات انتقال ہیں ان کو واجب کہا گیا ہے، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کی جو تکبیرات ہیں ان کو واجب کہا گیا، اور ان کے واجب ہونے کی دلیل یہ حدیث ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الامام او انما جعل الامام لیؤتم به، بے شک امام کو مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، لیؤتم به تاکہ اس کے پیچھے چلا جائے، اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، فَكَبِّرُوا تکبیر کہو، یہ امر کا صیغہ ہے۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب رکوع میں جائے رکوع میں جاؤ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، جب رکوع سے سر اٹھائے تو رکوع سے سر اٹھا لو، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، یہاں پر آپ نے تکبیرات کے انتقال کہنے کا حکم دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ تم اس کی اقتداء کرو، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب رکوع سے اٹھے تو تم بھی اٹھو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ تو آپ نے حکم دیا تکبیرات کہنے کا، اور حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکبیرات پر ہمیشگی اختیار کرنا، آپ نے تکبیرات انتقال ہمیشہ کہی ہیں اور کبھی بھی ترک نہیں کی۔ آپ تو امام کی حیثیت سے ہوتے تھے، اور امام کے لیے تو کہنا لازم ہے، کیونکہ امام کی تکبیر سن کر ہی پچھلے اقتدا کرتے ہیں۔ آپ نے تکبیرات پر ہمیشگی اختیار کی ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو آپ کا ایک عمل پر ہمیشگی کرنا، اور ساتھ آپ کا یہ قول کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس سے آپ کے عمل کو اور آپ کے فعل کو وجوب کا درجہ ملتا ہے۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ تکبیرات ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کی علامت اور نشانی، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے ہیں، لہذا ان کا پایا جانا اور ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور یہ تکبیرات کہیں کب جاتی ہیں؟ جب ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہیں، دوران انتقال، منتقل ہونے کے دوران یہ تکبیرات کہی جاتی ہے، منتقل ہونے کے دوران یہ تکبیرات کہی جاتی ہے، یعنی جب آپ منتقل ہوں تبھی تکبیر کہیں گے، کھڑے کھڑے تکبیر نہیں کہیں گے۔ جب رکوع میں جانا ہو تو کھڑے ہو کر پہلے تکبیر کہنا، بعد میں رکوع جانا، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ دوران انتقال جب رکوع میں جا رہے ہو تو جھکتے وقت یہ تکبیرات کہیں۔ تنبیہ میں اسی بات کا بیان ہے، ان تکبیرات کی جگہ دو رکنوں کے درمیان میں ہے، اسی وجہ سے بعض فقہا کہ ہاں اگر اس نے رکوع میں جانے کے لیے تکبیر صرف قیام میں ہی کہہ دی، کھڑے کھڑے کہہ دی، تو اس سے یہ تکبیر کفایت نہیں کرے گی، یعنی اس سے وجوب ادا نہیں ہوگا، یہ کافی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر اس نے رکوع میں جا کر کہی تو ابھی کفایت نہیں کرے گی، رکوع میں پوری طرح منتقل ہونے کے بعد اللہ اکبر کہنا بھی مناسب نہیں، یعنی اسے قیام اور رکوع کے درمیان میں ہی پورا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس نے تکبیر کا آغاز جھکتے ہوئے کیا اور مکمل رکوع میں جا کر کر لی تو اس صورت میں راجح قول کے مطابق کفایت کر جائے گی، مراد ادا ہو جائے گی، کہ جھکتے ہوئے آغاز کیا اگر رکوع میں جا کر مکمل کیے، جس طرح کہ امام بس اوقات وہ آواز کھینچ کر تکبیر کہہ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، البتہ دوران انتقال تکبیر کہنی چاہیے، یہی بہتر ہے۔ جی، یہ تکبیرات انتقال یہ واجب ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتلایا کہ بعض ائمہ نے دعا استفتاح کو بھی واجب کہا ہے، اور راجح قول کے مطابق واجب ہی ہے کہ بغیر عذر کے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری واجب ہے رکوع اور سجدے کے اذکار، رکوع اور سجدے میں اذکار اور تسبیحات یا دعائیں مسنون جو پڑھی جاتی ہیں وہ بھی راجح قول کے مطابق واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم دیا۔ بعض علماء ان کو مستحب کہتے ہیں، بہت سے ائمہ ان کو مستحب کہتے ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ کم از کم ایک دفعہ کوئی بھی ذکر پڑھنا پورے اطمینان کے ساتھ کم از کم ایک مرتبہ یہ واجب ہے۔ اضافی 3 دفعہ پڑھ لیں، کم از کم 3 دفعہ ہونا چاہیے، اور 3 دفعہ کے بعد آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ بہتر اور اجر و ثواب کا باعث ہو۔ تو کم از کم ایک بار رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی العالی کہنا واجب ہے، اور 3 بار یا اس سے زیادہ پڑھنا مستحب اور سنت ہے۔ اور نبی الاسلام نے رکوع اور سجدے میں یہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فسبح بسم ربک العظیم سورۃ الواقعہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس پر اپنے رکوع میں عمل کیا کرو، یعنی اس تسبیح کو اپنے رکوع کا حصہ بنا لو، سبحان ربی العظیم رکوع میں کہو۔ اور جب سبح اسم ربک الاعلی، یہ سورۃ الاعلی کی پہلی آیت ہے، یہ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اسے اپنے سجدہ کا حصہ بنا لو، یعنی سجدے میں اس پر عمل کیا کرو، اس کے مطابق تکبیر کہا کرو، یعنی سبحان ربی الاعلی۔ اس سنن دارمی کی روایت ہے، اس کو بعض نے صحیح اور بعض نے حسن اور بعض نے ضعیف کہا، بہرحال قابل عمل روایت ہے۔ تو اس میں محل استدلال کیا ہے؟ فرمایا اجعلوها، فرمایا اجعلوها، اس کو بناؤ، اس پر عمل کرو۔ آپ اجعلو کہنا امر کا صیغہ اور حکم صادر فرمانا، یہ اس کے وجوب کی دلیل ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ تسبیحات پڑھی ہیں، اور کبھی بھی بغیر تسبیح کے آپ نے رکوع یا سجدہ نہیں کیا، کیونکہ نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہے، صرف جھکنے اٹھنے کے لیے نہیں ہے۔ کوئی بھی نماز کا فعل ایسا نہیں جس میں اللہ کا ذکر یا کوئی دعا یا قرآن کی قرات نہ ہو، نماز کے ہر عمل میں ہی ایسا ہے۔ تو کوئی عمل بھی، اور رکوع اور سجدہ تو خاص اللہ کی تعظیم کا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ثبوت ہے، تو ان کو خالی رکھنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ واجب ہے، اگرچہ کئی اس کو مستحب یا سنت کا درجہ دیتے ہیں، اور وجوب کی دلیل آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور 3 دفعہ پڑھنا مستحب اور سنت ہے۔ اور لمبی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی ورفعنی وغیرہ، اور دیگر الفاظ بھی ہیں، یا اللہم اغفر لی کہہ لیں، یا ربی اغفر لی، ربی اغفر لی کہہ لیں، کم از کم ایک مرتبہ ہو۔
باقی اس سے زائد جتنی مرتبہ بھی پڑھیں وہ بہتر ہوگا۔ اور اس کے دو سجدوں کے ضمن اس دعا کے واجب یا اس کے مشروع ہونے پر دلیل ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جب قیام کرتے دیکھا۔ اس مفصل حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ثم رفع رأسه من السجود، جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده، اور آپ بیٹھا کرتے تھے دو سجدوں کے درمیان اپنے سجدوں کے مثل، جتنا لمبا سجدہ ہوتا اتنا ہی دو سجدوں کے درمیان آپ اطمینان سے بیٹھا کرتے تھے۔ وقان یقول، اور اس دوران آپ پڑھتے رہتے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، آپ یہ دعا پڑھتے رہتے۔ حدیث سنن ابو داؤد اور نسائی میں ہے اور حدیث صحیح ہے۔ ترجمہ لکھا ہے تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کہتے پھر مکمل طریقہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا، حضرت حذیفہ نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا اور آپ دو سجدوں کے درمیان سجدے کی مقدار جتنا ہی بیٹھتے تھے اور رب اغفر لی پڑھتے تھے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات جو بھی دعا پڑھتے وہ عام طور پر 3 بار پڑھا کرتے تھے، اور اس سے زائد بھی آپ نے رکوع اور سجدے بڑے بڑے لمبے 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 بھی کیے۔ تو رکوع اور سجدے میں تسبیحات پڑھنا یہ بھی نماز کے واجبات میں سے ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے واجبات میں اس سے پہلے ہمیں ذکر کرنا چاہیے تعوذ پڑھنا قرات سے پہلے، سورۃ الفاتحہ سے پہلے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب آپ قرآن کی قرات کریں تو شیطان الرجیم سے، مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کریں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ تو قرات سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، بلکہ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، قرات سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اس آیت کی روح سے واجب۔ یہ صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے شروع میں، کیونکہ نماز میں انسان اللہ کے ذکر میں ہی رہتا ہے اور کوئی اضافی تو بات اس میں کی نہیں جاتی یا اس کے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، اس لیے جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں پھر دوبارہ سے اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے بندہ۔ شروع میں ایک دفعہ شیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ حاصل کر لی، اس کے بعد پوری نماز میں دوبارہ اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انسان ذکر میں ہے، اور دوسری رکعت میں پھر جب قرات کا آغاز کرے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم فقط پڑھ لے۔ تو شروع پہلی رکعت میں پڑھنا واجب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، امر کا صیغہ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھے تو آپ استعاذہ کریں۔ جی، تو راجح قول کے مطابق یہ استعاذہ واجب ہے۔ آمین کہنا وہ واجب ہے، یہاں پر ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا جن کا میں بیان کر رہا ہوں۔ آمین کہنا واجب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے ولضالین کہنے کے بعد آمین کہنے کا حکم دیا۔ کئی ایک حدیث ہیں صحیح بخاری مسلم اور دیگر کتب حدیث میں، آپ نے فرمایا اذا امر الامام فامینوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو، فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہوئی، اس کے موافق ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دے گا۔ فَأَمِّنُوا، آپ نے آمین کہنے کا حکم دیا، اخواہ اکیلا نماز پڑھے یا انسان امام کے پیچھے ہو، جب الضالین سے فارغ ہوں تو آمین کہنا واجب ہے۔ آمین کہنا واجب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر امر اور آپ کا حکم موجود ہے، اذا امر الامام فامینوا، جب امام آمین کہے تو آمین کہو، اور امام کے ساتھ ہی آمین کہنا چاہیے۔ آمین میں اقتداء اور مطابقت نہیں کہ امام کے بعد آمین کہیں، یاد رکھیے کہ جو اقتداء اور مطابقت ہے یہ افعال میں ہوتی ہے، اقوال میں نہیں ہوتی۔ اقوال میں ان جو نماز کے اذکار ہیں، نماز میں قرات ہے، اگر آپ امام کے ساتھ ساتھ یا امام کے پہلے بھی کر لیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں یا دیگر، تو امام سے پہلے پڑھ لیں یا امام کے ساتھ پڑھ لیں، امام کے بعد میں پڑھ لیں، ایک ہی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔
اس میں نبی مکرم علیہ السلام نے ہمیں پیچھے پیچھے چلنے کی تعلیم نہیں دی، یہ لازم نہیں۔ البتہ نماز کے اعمال میں، نماز کے حرکات میں ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہوئے امام کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، اور امام سے آگے بڑھنے کی یا امام کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو جب امام آمین کہے تم بھی اسی وقت آمین کہو، اسی وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں مفصل موجود ہے، فرمایا اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، امام بھی آمین کہتا ہے، تم بھی آمین کہو، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کی موافق ہوئی اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو خیر، آمین کہنا اور امام کے پیچھے بلند آواز سے آمین کہنا، امام کا بھی بلند آواز سے آمین کہنا اور مقتدیوں کا بھی بلند آواز سے آمین کہنا، یہ بھی صحیح احادیث میں ثابت ہے۔ آمین کہنا بھی نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر، سورۃ الفاتحہ کے بعد نماز کے واجبات میں سے ہے۔ جی، کچھ واجبات کا ہم نے ذکر کیا، تو جو ذکر کیے، دعا استفتاح ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد آمین کہنا، اور اس کے علاوہ تکبیرات انتقال، تکبیرات انتقال کے علاوہ یہ رکوع اور سجدے کی تسبیحات وغیرہ، رکوع اور اعوذ سجدے باللہ پڑھ۔ یہ سب نماز کے واجبات ہیں۔ تو نماز کے واجبات میں سے مزید درمیانہ تشہد وہ نماز کا واجب ہے۔ درمیانہ تشہد، آخری تشہد تو نماز میں رکن ہے، لیکن درمیانہ تشہد 2 رکعات کے بعد جو عام طور پہ کیا جاتا ہے یہ واجب ہے۔ عمدن اگر کوئی درمیانہ تشہد چھوڑے گا تو اس کی نماز باطل ہوگی، لیکن سہور رہ جائے تو سجدہ صاحب سے کفایت کرے گا، اس پر پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ تو پہلا تشہد اور اس میں بیٹھنا، بیٹھ کر تشہد پڑھنا، یہ دونوں نماز کے واجبات میں سے ہے۔ پہلے تشہد سے مراد 2 رکعات کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات الی آخرہ، اور یہ نماز کے واجبات میں سے ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پیچھے آپ نے پڑھی ہے، فرماتے ہیں کننا نقول فی الصلاۃ قبل ان یفرض التشہد، ہم نماز میں تشہد کے فرض ہونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے السلام علی اللہ قبل عبادہ، السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا هكذا، فرمایا کہ یوں نہ کہا کرو السلام علی اللہ، فإن اللہ عز وجل هو السلام، اللہ تعالیٰ تو سراپا سلامتی ہے، السلام علی اللہ کہنے کا کیا مطلب؟ فرمایا یہ پڑھا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس حدیث سے تو آپ نے آخری تشہد کے رکن ہونے پر استدلال کیا تھا، اس سے پہلے ہم نے اس سے آخری رکعت میں آخری تشہد کے رکن ہونے پر دلیل کے طور پر پیش کیا تھا، اور اب اسے پہلے تشہد کے وجوب پر پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے پہلا تشہد رہ جانے پر سجدہ صاف کیا ہے۔ تو پہلے تشہد کے واجب ہونے کی یہ دلیل ہے کہ آپ نے اس کو رکن نہیں سمجھا، بلکہ آپ نے اس کے رہ جانے پر سجدہ صاحب کیا، اس لیے ہم درمیانی تشہد کو رکن نہیں بلکہ واجب ہی کہتے ہیں، اور آپ نے دہرایا نہیں اس کو۔ اگر رکن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دہراتے صرف سجدہ صاحب کافی نہ سمجھتے، اور اس بات کی دلیل کے ارکان میں سے کسی ایک کے رہ جانے سے سجدہ صاحب کرنا کافی نہیں، بلکہ فوت ہو جانے والے یعنی رہ جانے والے رکن کو بھی بجا لانا، یعنی اس کو ادا کرنا ہی ضروری ہے، کہ رکن کے رہ جانے سے سجدہ صاحب کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ ویسے آگے سیدہ صاحب کا بیان آئے گا انشاءاللہ، تو وہاں پر یہ بات پوری وضاحت سے پیش کی جائے گی کہ کون سے نماز کے اعمال ہیں جن سے سیدہ صاحب کفایت کرتا ہے، اور کون ہیں کہ جن کو دوبارہ ادا ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو رکن کو ادا کرنا ضروری ہے، جیسے اس حدیث میں سبرارہ کے حدیث میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ 2 رکعت پڑھا کر آپ نے سلام پھیر دیا تھا، 2 رکعت آپ کی رہ گئیں، تو 2 رکعت وہ نماز کا رکن تھی، تو آپ نے ان کو دوبارہ پڑھا ہے، اور سجدہ صاحب آپ نے کافی نہیں سمجھا کہ اسلام پھیر دیا تو سجدہ صاحب کرنے اور بات ختم ہو گئی، بلکہ آپ نے باقاعدہ پوری رکعت کی ہے۔ یہ حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من اثنتین، حضرت ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھ کر اسلام پھیر دیا، انصرف آپ پھر گئے، مراد آپ نے اسلام پھیر دیا،
من اثنتین، دو رکعت کے بعد. فقال له ذو الیدین، تو ذو الیدین نامی صحابی نے آپ سے کہا، قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو پہلے تو آپ نے اس سے یہ کہا، تفصیلی روایت میں موجود ہے، جیسے آپ نے سمجھا وہ آپ نے کہا کہ بھئی میں بھولا نہیں اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے، تو پھر میں نے تو اپنے انداز میں نماز پوری پڑھائی ہے، آپ بھول گئے تھے. تو بعد میں دیگر لوگوں نے بھی کہا کہ ذوالیدین سچ کہتا ہے. تو پھر آپ نے باقی ماندہ دو رکعات کو پورا کیا اور آخر میں آپ نے سجدہ صاحب کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے باقی لوگوں سے پوچھا، اسادہ کا ذوالیدین، کیا ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے؟ فقال الناس، ہم لوگ کہنے لگے جی، لوگوں نے کہا جی سچ کہہ رہا ہے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی اثنتین اخریین، تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے باقی رہ جانے والی دیگر دو رکعات کو ادا کیا. ثم سلم، پھر آپ نے اسلام پھیرا. ثم کبر، پھر اللہ اکبر کہا. فسجد مثل سجودہ او اطول، تو آپ نے عام سجدوں کی طرح یا عام سجدوں سے لمبے دو سجدے کیے. اس حالت میں سجدہ صاحب بعد السلام ہے، دونوں طرف سلام پھیر کے پھر دو سجدے کرتے ہیں، پھر سلام پھیر دیتے ہیں. اور بعض حالتوں میں سجدہ صاحب قبل السلام ہوتا ہے. یہ سجدہ صاحب کے بیان میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی. تو یہاں پر آپ نے ارکان کے رہ جانے پر صرف سجدہ صاحب نہیں کیا بلکہ ارکان کو پورا کیا ہے. اب شروط، ارکان اور واجبات کے علاوہ جتنے بھی نماز میں کرنے کے کام ہیں وہ سارے کے سارے سنت ہیں. شروط، ارکان اور واجبات کے علاوہ باقی نماز کے اعمال کو سنت کہا گیا ہے. جیسا کہ دعا استفتاح، دعا استفتاح کے انہوں نے یہاں پر سنت کہا. میں بیان کر چکا ہوں کہ کئی علماء اس کو واجب کہتے ہیں. بسم اللہ پڑھنا وہ بھی واجب، اور کئی نے تو امام شافعی تو اس کو سورۃ الفاتحہ کا حصہ کہتے ہیں. تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ بھی اللہ کے فرمان کے مطابق واجب ہے. اللہ نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، آمین کہنا یہ بھی واجب ہے. اذا امر الامام فامنوا، آپ نے آمین کہنے کا حکم دیا ہے، وَلَضَّالِّينَ کے بعد. یہ اصل میں نماز کے واجبات ہی ہیں. تو بس اجتہاد کا فرق ہے. جمہور نے ان کو مستحب کا، اس لیے جمہور کے موقف پر یہاں پر لکھ دیے گئے ہیں یہ بطور مستحب یا بطور سنت ہونے کے، جبکہ کئی ائمہ کے ہاں واجب ہے اور ان کے وجوب کی دلیل موجود ہے. بتا جو سنت ہے فاتحہ کے ساتھ کسی اور صورت کا پڑھنا، فاتحہ سے اضافی قرات کرنا، صورت الفاتحہ کے بعد اضافی قرات کوئی اور صورت پڑھنا، یہ اس کو سنت اور مستحب بھی کہا گیا اور وہ سنت اور مستحب ہی ہے. اور بعض علماء کے یہاں پہلا تشہد بھی سنت ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ وہ واجب ہے. پہلا تشہد وہ سنت نہیں بلکہ وہ واجب ہے. تو سنت میں جو اعمال آتے ہیں وہ سورۃ الفاتحہ کے بعد قرات ہے، اور کئی ائمہ نے رکوع اور سجود کے اذکار کو بھی مسنون قرار دیا ہے، اور ربنا ولک الحمد کہنے کو بھی کئی نے سنت کہا ہے. اس طرح دو سجدوں کے درمیان کو مسنون کہا گیا ہے. اور پہلے اور آخری تشہد کے بعد نبی السلام پر درود پڑھنا اور دعائیں کرنا، بعض اس کو واجب کہتے ہیں اور بعض سنت کہہ دیتے ہیں. اور پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنا یا دعا کرنا یہ بھی مستحب ہے. اور دوسرا سلام پھیرنا، پہلے اسلام کو رکن کیا گیا اور دوسرے اسلام کو کئی ائمہ نے سنت اور مستحب کا ہے. تو یہ نماز کے اندر جو یعنی ارکان اور واجبات کے علاوہ جو اعمال ہوتے ہیں ان کو مستحب یا سنت کیا جاتا ہے. البتہ یہ اعمال جیسے میں نے دلیل کے ساتھ ذکر کیا، دعا استفتاح، بسم اللہ، تعوذ، آمین، ان کو اکثر ائمہ نے واجب کہتے ہیں، ان کو واجب کا درجہ دینا چاہیے کیونکہ اس پر نبی اسلام کا امر موجود ہے. اور اس کو چھوڑنا خواہ وہ ان نماز میں نقص کا باعث بنتا ہے، اور اگر سہور رہ جائے تو سجدہ صاحب کر لینا. کسی بھی رکن یا واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. تو کسی سنت کے رہ جانے پر سجدہ صاحب نہیں کیا جائے گا، حنابلہ کا یہ موقف ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ راجح ہے کہ اگر کر لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سنت کے رہ جانے پر سجدہ صاحب کرنا مستحب ہو سکتا ہے، واجب نہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ناسی احدکم فلیسجد سجدتین، کہ جب عموماً کوئی نماز میں بھول جائے، کہیں بھی نسیان ہو جائے یا سہو ہو جائے تو دو سجدے کر لے. صحیح مسلم کی روایت ہے. فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں بھول جائے اس سے چاہیے کہ دو سجدے یعنی سجدہ صاحب کر لے. اب نماز کی سنتیں دو طرح کی ہیں. نماز کی سنتیں دو طرح کی ہیں، ایک کو کہتے ہیں قولی سنتیں اور ایک کو کہتے ہیں فعلی سنتیں. قولی سنتیں جن کا تعلق نمازی کے قول سے ہے، زبان کی ادائیگی سے ہے.
زبان کی ادائیگی سے، جیسے اذکار، دعائیں وغیرہ، یہ قولی سنتیں. اور فعلی سنتیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے کے آداب سکھائے ہیں. جو آپ نے رکوع اور سجدے کے آداب سکھائے ہیں کہ کن آداب کے ساتھ رکوع اور سجدہ کیا جائے اور کن آداب کے ساتھ قیام کیا جائے، جو اضافی کچھ اعمال ہیں وہ فعلی سنتوں کے درجہ میں آ جاتے ہیں. تو نماز کی سنتیں دو طرح کی ہیں: قولی یعنی جنہیں زبان سے ادا کیا جاتا ہے، اور یہ مندرجہ ذیل ہے، دعا استفتاح. تو میں نے پہلے کئی دفعہ کہہ دیا کہ علماء اس کو واجب کہتے ہیں. اس کا ذکر طریقہ نماز میں گزر چکا ہے. تو معروف ہے دعا استفتاح میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک تبارک اسمک اور اللہم باعث بینی، اور دیگر دعائیں بھی موجود ہیں. تعوذ کو راج قولیہ کے واجب ہے. قرات کے شروع میں ایک دفعہ یہ واجب ہے. یہ راج قول یہی ہے یہاں پر. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، کیونکہ اس کے واجب ہونے کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرجیم. اور بسم اللہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ نے ہمیشہ بسم اللہ پڑھی ہے. میں نے کہا کہ کئی ائمہ نے کہ بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ کا حصہ قرار دیا. اگر حصہ قرار دیں پھر تو اس کا حکم رکنیت کا بن جائے گا نا. جو فاتحہ کو حکم ہے وہی اس کا حکم ہے، تو کم از کم اس کو واجب کہنا چاہیے. اس کے علاوہ جو مستحب یا سنت ہے، ایک سے زائد بار کو سجود میں تسبیحات اور دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی، ربی اغفر لی پڑھنا. یہ بھی مستحب ہے. اضافی تکبیرات، ربنا ولک الحمد کے بعد باقی دعا پڑھنا، فاتحہ کے ساتھ کوئی اور صورت یا آیت وغیرہ پڑھنا. جی اس کے بعد یہ ہیں کچھ قولی سنتیں. تو جو بھی اضافی قرات ہے یا اضافی دعائیں یا اذکار وغیرہ، ان کو قولی سنتیں کہا گیا ہے. اور جو فعلی سنتیں ہیں جن کا تعلق افعال سے ہے، ان میں تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور دو رکعتوں کے بعد اللہ اکبر کہنا، دو رکعتوں کے بعد رفع الیدین کرنا. رفع الیدین کرنے کو عموماً مستحب کہا گیا. ویسے رفع الیدین پر آگے تفصیلی بحث آئے گی انشاءاللہ یہ اس کی کیا حیثیت ہے نماز میں. عموماً ائمہ نے اس کو مستحب کہا ہے. نماز کی فعلی سنتوں میں دیکھیے، یعنی افعال اور حرکات جو نماز میں مسنون ہیں وہ مدرجہ ذیل ہے. پہلے تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا. اس کی دلیل پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اور دلیل آگے مزید انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. اس طرح سجدے والی جگہ پر نظر رکھنا، یہ بھی مستحب اور سنت ہے کہ نمازی کی نگاہ وہ نماز کے اندر رہنی چاہیے. اور سجدے کے دوران بازوؤں کو پہلوؤں سے دور رکھنا. جو سجدے کے آداب ہیں یا رکوع کے آداب ہیں وہ سنت کے دائرہ میں آتے ہیں. پہلے تشہد میں اپنے دائیں قدم کو کھڑا رکھ کر بائیں قدم پر بیٹھنا، جسے افتراش کی کیفیت کہتے ہیں. اور دوسرے تشہد میں تورک کی کیفیت میں بیٹھنا. اس کی تفصیل ہم نے کل تصویروں کے ساتھ بڑی تفصیل سے سمجھی تھی. اور دوسرے تشہد میں دائیں قدم کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکال کر انگلیوں کرو قبلہ کی طرف کر کے زمین پر بیٹھنا. یا دو سجدوں کے درمیان دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے ان کی ایڑیوں پر بیٹھنا. یہ نماز کی فعلی سنتیں ہیں. اس طرح فعلی سنتوں میں وہ اضافی اعمال آتے ہیں، جیسے دو سجدوں کے درمیان زیادہ دیر تک بیٹھنا. اس طرح جلسہ استراحت، اس کو بھی فعلی طور پر سنت کہا گیا ہے. جلسہ استراحت کیا کہ جب پہلی رکعت سے کھڑے ہوں یا تیسری رکعت سے کھڑے ہوں تو پورے اطمینان کے ساتھ پہلے بیٹھیں اور پھر کھڑے ہوں. اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، اور کم از کم یہ سنت ہے. اسی طرح جب آپ نئی رکعت کے لیے کھڑے ہوں سجدے کے بعد یا تشہد کے بعد، تو ہاتھوں کی ٹیک پر اٹھیں، ہاتھوں کو زمین سے بعد میں اٹھائیں. یہ پہلے بات ہو چکی ہے. اسی طرح تشہد میں اپنی سبابہ انگلی سے اشارہ کرنا. تشہد میں سبابہ انگلی سے اشارہ کرنا، اور یہ اشارہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا شروع تشہد سے لے کر آخر تک چلتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک. اور اس کو اشہد اللہ الہ الا اللہ سے شروع کرنا، اور اشہد ان محمد رسول اللہ اس کے بعد نیچے کر لینا جیسے کئی لوگ کرتے ہیں. یہ خلاف سنت ہے. جو بھی تشہد کی احادیث آپ پڑھیں گے ان تمام احادیث میں یہ بیان موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر اور بائیں کو بائیں پر آپ رکھ کر فوری طور پر آپ 53 کی گرہ لگاتے. 53 کی گرہ آقا دا
یعنی سلاستم و خمسین، سلاسم و خمسین کی جو گرہ ہے وہ کیا ہوتی ہے عربی میں؟ جو عدد کے شمار کا انداز ہے، وہ انگوٹھے کو اگر شہادت کی انگلی کی جڑ میں، اس کی جڑ میں رکھیں اور شہادت کی انگلی کو کھڑا کرنے، یہ 53 کی گرہ ہے جو آپ گرہ لگاتے اور اپنی انگلی کو آپ کھڑا کر لیتے، یہ تمام حدیث میں ہے۔ یا آپ درمیانی انگلی پر کہیں بھی دائرہ بنا لیتے، یا درمیانی انگلی پر کہیں بھی آپ انگوٹھا رکھ کر آپ شہادت کی انگلی کو کھڑا کر لیتے، یہ پورے تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس لیے پورے تشہد میں ہی عمل کرنا چاہیے۔ میں نے کہا پورے تشہد میں کرنے کا عمل ہے، کسی خاص جگہ پر انگلی کو کھڑے کرنا پھر فوری نیچے کر لینا کئی لوگوں کی عادت ہے، اس کا نہ کہیں ثبوت ہے نہ کوئی ذکر ہے۔ تو تمام نماز میں اعمال و سنت کے مطابق ہی ہونے چاہیے۔ آخر میں ایک بات کہ سنت کو یہ کہہ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، سنت ہی ہے۔ اب نماز تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں۔ ہاں، اگر انسان کسی سنت پر عمل کرنے سے عاجز پڑ جائے، جیسے اگر کسی کے ہاتھ ہے ہی نہیں اور وہ ہاتھ نہیں اٹھا پاتا، رفع الیدین نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے بازو نہیں، تو وہ بندہ معذور ہے۔ یا کسی کے بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ بازو نہیں اٹھا سکتا تو وہ معذور ہے۔ لیکن جب بازو موجود ہیں، بازو اٹھتے بھی ہیں اللہ کے فضل سے، تو پھر رفع دین کو سنت ماننا، پھر کہنا کہ کوئی حرج نہیں، کیا حرج نہیں بھی کرے تو سنت ہی ہے۔ تو سنت کی تحقیر، سنت کو معمولی سمجھنا یا حقیر سمجھنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب ہم نماز نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق پڑھتے ہیں تو ہمیں پوری ویسے ہی نماز پڑھنی چاہیے جیسے آپ نے ہمیں سکھائی۔ یہ ادلہ کو سامنے رکھ کر کی گئی، اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ سہو کی صورت میں اگر نماز کا کوئی فعل رہ جائے، سہون اگر کوئی فعل رہ جائے تو کیا نماز ہوگی، یا اس فعل کو دہرانا پڑے گا، یا دہرانے بغیر سجدہ سے کام چل جائے گا، یا سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے نماز کے اعمال کو ارکان، واجبات اور مستحبات یا سنن میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے علاوہ پوری نماز شروع سے لے کر آخر تک ویسے پڑھنا ہی لازم ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ آپ نے جس انداز میں نماز پڑھی، اور آپ فرمایا آپ نے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اگر کوئی مسلمان جانتا ہو کہ رسول اللہ کی نماز ایسے ہے، پھر بھی کہے کہ کوئی بات نہیں، سنت یا مستحبی ہے، چھوڑ دیں گے، تو کیا فرق پڑے گا؟ بھئی فرق پڑے گا اس کی اتباع سنت میں، اتباع سنت کے جذبے میں فرق پڑے گا۔ اس لیے اتباع سنت کے جذبے کو کمزور نہیں پڑنے دینا چاہیے۔ انسان نماز پڑھے اور پوری تگ و دو سے پڑھے، پوری محنت سے پڑھے، اور کہیں بھی کمی نہ آنے دے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر ایک سنت کو چھوڑتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس نے وہ نماز نہیں پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جیسے آپ نے نماز پڑھی ویسی نماز اس نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ آپ کا فرمانا سلو کما رأیتمونی اصلی۔ باقی یہ تقسیم اس کو اپنے جگہ پر رکھنا چاہیے، اور اس وجہ سے نماز کے کسی بھی عمل میں یا کسی بھی سنت یا مستحب پر عمل کرنے میں کوتاہی نہیں آنی۔ واللہ اعلم۔ چلے یہاں تک سبق کافی ہے، انشاءاللہ یہ ہمارا موضوع پورا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فی علمکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔